اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر 4 لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ بڑا اچھا شخص تھا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کو 4 گواہ نہ مل سکیں، اس کے پاس صرف 3 گواہ ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہوں، صرف 2 گواہ ہوں، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے ایک کے بارے میں پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں۔ تو اگر کسی کو مرنے کے بعد 2 گواہ بھی مل گئے، یہ ہماری عدالتی کچہریوں والے گواہ نہیں جو پکڑ کے لے آتے ہیں، گواہ سچے ہوں، تو اللہ کے حضور 2 گواہ بھی اگر کسی کی سچائی کے مل گئے، کسی کے نیک ہونے کے مل گئے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو اللہ جل شانہ کے حضور اچھی گواہیاں پیدا کر کے جائیں، تمہارے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یار بہت صالح شخص تھا، نہ یہ کہ تمہاری تعریف کے لیے، تمہاری مدح کے لیے لوگوں کو لفظ ہی نہ ملے۔ بعض ایسے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقف کار تو نہیں بیٹھا، اور بہت ہمت کریں گے تو کہیں گے جی یہ ساڑھے نال تے چنگائی سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، صرف تمہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ کہنا جی ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا، تو اس کا مطلب یہ اچھا نہیں تھا۔ تو فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اس طرح زندگی گزار کے جانی چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے اچھائی کی گواہیاں دیں، اور اللہ کے حضور گواہیاں چلتی ہیں وہی جو کہ سچ پر دل و جان کے ساتھ پیش کی جائیں۔ تو یہ مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں لیں، ہمارے جانے کے بعد ہماری کمی محسوس ہو، یہ نہ ہو لوگ کہیں خس کم جہاں پاک جان چھوٹی۔ تو اس لیے ایسے لوگ اس دھرتی کے اوپر بن کر ہم رہیں کہ ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے نفع کا سبب ہو، اس دھرتی کے لیے خیر کا ضامن ہو، ہم اس دھرتی پہ بوجھ نہ ہوں بلکہ اس دھرتی کی زینت ہوں، اس دھرتی کا حسن ہو اور اس دھرتی کا جمال ہو۔